تو بہت سے لوگ درود تاج، درود لکی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں. تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لیں، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا. اور یہ من مانے. میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں انسانوں، تم بھی درود بھیجو. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا. تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا من مانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے. جو نبی نے بتایا. تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنج تاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسورے بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روانی رائمنگ ٹیونس میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد رکھیں، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہیں، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی دعائیں. لہذا جو ثابت شدہ ہے سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے، اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل، اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے. دیکھیں کوئی بھی درود پڑھیں درود کا ثواب ملے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب احادیث میں، صحیح احادیث میں درود موجود ہیں تو اخفل طریقے سے درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ورڈنگ نبی نے بتائی ہے وہ پڑھیں نا، اس کو چھوڑنے کی کیا لاجک کیا ہے اس کی؟ یعنی ایک عجیب سی بات ہو جائے گی نا. تو وہی ورڈنگ جو صحیح احادیث میں ہے اسی طرح سے درود پڑھنا چاہیے. جیسے درود ابراہیمی اور بہت سارے درود ہیں تو وہ اس میں زیادہ ثواب ہے. سے افضل درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھیے، لیکن اور الفاظ کے اندر بھی مختصر بھی اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے زیادہ افضل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں درود تاج، درود ماہی، درود لکھی، یہ میڈ ان انڈیا پاکستانی درود ہیں اور اس کے اندر اکثر الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے اور مختلف اضافے کیے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے.